بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق 22 22واں سبق۔ اس سبق میں عدد اور معدود کا استعمال ہے۔ عدد یعنی گنتی، معدود یعنی جس کی گنتی کی جائے۔ یک ایک، دو دو، سہ تین، چہار چار، پنج پانچ، شش چھ، ہفت سات، ہشت آٹھ، نو نو، دہ دس۔ انگشت انگلی، جہت طرف، درویش فقیر۔ یہاں ایک بات یاد رہے کہ درویش اور درویش یہ دو لفظ ہیں۔ درویش کہتے ہیں مانگنے والے فقیر کو جو بھیک مانگتے ہیں، اور درویش کہتے ہیں اللہ والے، اللہ کے ولی کو۔ درویش اردو میں ترجمہ کرو۔ تمرین دیکھتے ہیں اب۔ اردو میں ترجمہ کرو۔ یک جان دو قالب۔ قالب یعنی سانچا، کسی چیز کو بنانے کا سانچا۔ اس کو قالب بھی پڑھنا صحیح ہے۔ یک جان دو قالب، ایک جان اور دو سانچے، یعنی دو جسم گویا، ایک جان اور دو جسم۔ سہ روز، 3 دن۔ ایک بات ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دو کے ساتھ بھی قالب واحد آیا، سہ کے ساتھ بھی روز واحد آیا۔ کیا مطلب؟ جو معدود آئے گا وہ واحد کی شکل میں آئے گا۔ چہار درویش، 4 فقیر۔ پنج انگشت، 5 انگلیاں۔ شش جہت، 6 سمتیں، 6 طرف۔ 6 سمتیں کون سی بھائی؟ سامنے، پیچھے، دائیں بائیں، اوپر اور نیچے۔ راست یعنی داہنا، چپ یعنی بایاں، پیش یعنی سامنے، پس یعنی پیچھے، بالا یعنی اوپر، پائیں یعنی نیچے۔ چنانچہ ان 6 سمتوں کے نام بھی ہم نے یاد کر لینے چاہیے۔ ہفت روز، 7 دن۔ ہشت کس، 8 آدمی۔ 9 ماہ، 9 مہینے۔ 10 سال، 10 سال۔ یک شب آنجا بودم۔ بودم، بودن رہنا سے بودم ماضی مطلق کا صیغہ واحد متکلم ہے۔ میں ایک رات وہاں رہا۔ آنجا یعنی وہاں۔ بود کا معنی تھا بھی ہوتا ہے، تو اگر اس طرح ترجمہ کرنا ہے تو میں ایک رات وہاں تھا، لیکن بہتر وہی ہے کہ ہاں میں ایک رات وہاں رہا۔ بودن ہونا سے، بودن ہونا رہنا سے واحد متکلم کا صیغہ۔ سعید تا دہروز بیمار بود۔ تا دہروز 10 دن تک، بیمار بود بیمار تھا۔ سعید 10 دن تک بیمار تھا۔ سعید 10 دن تک بیمار رہا۔ خدا پنج انگشت یکساں نہ کرد۔ یکساں یعنی برابر، ایک جیسی۔ خدا نے 5 انگلیاں برابر نہیں رکھیں، ایک جیسی نہیں رکھیں۔ نہ کرد، کردن کرنا سے ماضی مطلق منفی کا صیغہ واحد غائب۔ خدا نے 5 انگلیاں برابر نہیں کی، یعنی برابر نہیں رکھی۔ مہمان عزیز است مگر تا سہ روز۔ مہمان عزیز ہوتا ہے مگر 3 دن تک، تا سہ روز 3 دن تک۔ ما ہشت کس آنجا رسیدیم۔ رسیدن پہنچنا سے رسیدیم ماضی مطلق کا صیغہ جمع متکلم۔ رسید، رسیدند، رسیدی، رسیدید، رسیدم، رسیدیم۔ ما ہشت کس ہم 8 لوگ، ہم 8 آدمی۔ آنجا یعنی وہاں، رسیدیم پہنچے،
ماں ہشت کس آنجا رسیدیم، ہم 8 آدمی وہاں پہنچے۔ یک نشد دو شد، ایک نہیں ہوا 2 ہو گئے۔ شدن ہونا سے شد ماضی مطلق کا صیغہ واحد غائب۔ یہ کیسے موقع پر بولتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک بچہ غیر حاضر تھا، اس کو جب طلب کیا تو پتہ چلا سبق بھی یاد نہیں ہے، تو کیا کہا بھائی؟ یک نشد دو شد، غیر حاضری کا قصور تو تھا ہی، سبق یاد نہ ہونا یہ بھی ساتھ میں ہو گیا، ایک نہیں 2 ہو گیا قصور۔ یک نشد دو شد۔ یک ہفتہ 7 روز، ایک ہفتہ 7 دن کا ہوتا ہے۔ 4 ہفتہ یک ماہ، 4 ہفتے کا 1 مہینہ ہوتا ہے، یا 1 مہینہ 4 ہفتے کا ہوتا ہے۔ 6 جہت اینست، 6 سمتیں یہ ہیں: راست، چپ، پیش، پس، پائیں، بالا۔ راست دانا دایاں، راست دایاں، چپ بایاں، پیش آگے سامنے، پس پیچھے، پائیں نیچے، بالا اوپر۔ 4 سمت اینست، 4 سمتیں یہ ہیں: شمال، جنوب، مشرق، مغرب۔ یہ 4 سمتوں کے نام ہیں۔ مغرب، آپ قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں گے تو سامنے مغرب ہوگا، اور پشت کی طرف، پیچھے کی طرف مشرق، اور سیدھے ہاتھ کی طرف شمال، اور بائیں ہاتھ کی طرف جنوب۔ 5 انگشت اینست، 5 انگلیاں یہ ہیں: خنصر، بنصر، وسطی، سبابہ، ابہام۔ خنصر کہتے ہیں چھوٹی انگلی کو، بنصر اس کے پاس والی، وسطی بیچ والی بڑی انگلی، سبابہ انگوٹھے کے پاس والی، اور ابہام انگوٹھا۔ سبابہ جس کو ہم کلمے کی انگلی کہتے ہیں، شہادت کی انگلی کہتے ہیں، ابہام انگوٹھا۔ فارسی میں ترجمہ کرو۔ 2 عورتیں، 2 زن، جیسے ہم نے اس سے پہلی تمرین میں دیکھا کہ فارسی میں معدود واحد کی شکل میں آئے گا، تو اردو میں تو ہم ترجمہ کریں گے 2 عورتیں، عورتیں جمع استعمال ہوگا اردو میں، لیکن فارسی میں زن واحد لائیں گے۔ 2 زن یعنی 2 عورتیں، 3 مرد، سہ مرد، سہ کس، 4 بچے، 4 طفل، 5 گھوڑے، 5 اسپ، 6 ہاتھی، 6 فیل، 7 شیر، 7 شیر، 8 کتے، 8 سگ، 9 بلیاں، 9 گربہ۔ میں ایک رات دہلی رہا، ایک رات یعنی شبے، ایک رات یا یک شب، ایک رات۔ میں رہا، ماندم، ماندن رہنا سے ماندم میں رہا، واجب متکلم کا صیغہ۔ میں ایک رات دہلی رہا، شبے بدہلی ماندم۔ اسی طرح بودن سے بھی بنا سکتے ہیں ہم یہ جملہ، من یک شب بدہلی بودم، میں ایک رات دہلی میں رہا، اور با نہیں لگائے تب بھی جملہ پورا ہو جائے گا۔ من یک شب دہلی بودم، میں ایک رات دہلی رہا۔ ہم 6 دن تک مدرسے نہیں گئے، 6 دن تک، تا 6 روز، مدرسہ نہیں گئے، ہم نہیں گئے، ہم نہیں گئے، یہ ماضی مطلق منفی کا جمع متکلم کا صیغہ ہے، رفتن جانا سے، نہ رفتیم، ہم نہیں گئے، کہاں؟ مدرسہ، یعنی مدرسہ، مدرسے میں۔
تا ششروس بمدرسہ نہ رفتیم۔ تو نے 3 کتابیں ہمیں دی تھیں۔ 3 کتابیں صحیح کتاب ہمیں یعنی مارا، تو نے دی تھیں واحد حاضر کا صیغہ ہے، ماضی بعید کا، دادن دینا سے، دادا بودی، تو نے دی تھیں۔ تو نے 3 کتابیں ہمیں دی تھیں، تو صحیح کتاب بما دادا بودی۔ 5 لڑکوں نے 7 کتابیں مول لی تھیں۔ 5 لڑکوں نے 5 پیسر 7 کتابیں ہفتے کتاب مول لی تھیں، خریدی تھیں، خریدا بودند، ماضی بعید کا صیغہ جمع غائب کا۔ 5 پیسر ہفتے کتاب خریدا بودند۔ ان 4 مکانوں میں 9 آدمی رہتے ہیں۔ ان 4 مکانوں میں دریں 4 مکان 9 آدمی 9 کس رہتے ہیں، فعل حال ہے، جمع غائب ہے، ماندن رہنا، میمانند رہتے ہیں، میماند میمانند، دریں 4 مکان 9 کس میمانند۔ ہم نے 8 کرسیاں 2 کمروں میں رکھی ہیں۔ 8 کرسیاں 8 کرسی 2 کمروں میں در 2 کمرہ ہم نے رکھی ہیں، ماضی قریب کا صیغہ جمع متکلم ہے داشتن رکھنا سے، یعنی داشتہ ایم، ہم نے رکھی ہیں۔ تو کیا جملہ بنے گا؟ 8 کرسی در 2 کمرہ داشتہ ایم۔ انہوں نے 7 دن تک کچھ نہیں کھایا۔ 7 دن تک تا ہفت روز، انہوں نے نہیں کھایا، ماضی مطلق کا صیغہ جمع غائب ہے منفی کا، نہ خوردند، کچھ نہیں ہے، کچھ یعنی ایج، انہوں نے 7 دن تک کچھ نہیں کھایا، تا ہفت روز ہیچ نہ خوردند۔ اور الگ سے ضمیر منفصل بھی لا سکتے ہیں ہم کہ ایشاں تا ہفت روز ہیچ نہ خوردند، انہوں نے 7 دن تک کچھ نہیں کھایا۔ میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں۔ 5 وقت نماز می خوانم، میں پڑھتا ہوں، فعل حال سے واحد متکلم، 5 وقت نماز می خوانم، میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں۔ اور نماز کردن کے معنی بھی نماز پڑھنے کے آتے ہیں، تو اس صورت میں یہ بھی ہم بنا سکتے ہیں 5 وقت نماز می کنم، میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں۔ شیخ سعدی نے ایک جگہ گلستان سعدی میں لکھا ہے، مکن نماز براں ہیچ کس کے ہیچ نہ کرد، کہ عمر در سر تحصیل مال کرد و نہ خورد۔ اس حقیر آدمی کی نماز جنازہ مت پڑھو، مکن نماز انہیں نماز مت پڑھو اس کی، مکن نماز براں ہیچ کس کے ہیچ نہ کرد، کہ عمر در سر تحصیل مال کرد و نہ خورد، کہ جس نے مال حاصل کرنے کے اندر زندگی کو ضائع کر دیا اور آخرت کی کوئی کمائی نہیں کی۔ 5 وقت نماز می خوانم، 5 انگلیاں برابر نہیں، 5 انگشت یکساں نیست، 5 انگشت یکساں نیست۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔